بعض ایسی آیتیں ہیں جنہیں ہم جوامع قرآن کہہ سکتے ہیں، یعنی اس میں معانی کی تہیں موج در موج ایسی ہیں کہ جیسے معلوم ہوتا ہے نور علی نور. تہ در تہ معانی. انہی میں سے ایک یہ آیت ہے، سورہ مبارکہ یاسین کی 12ویں آیت، 11ویں نہیں ہے، 13ویں بھی نہیں. 12ویں سورہ مبارکہ یاسین کی 12ویں آیت ہے. اب یہ حوالہ بھولیں گے نہیں آپ. اس آیت میں اتنے مطالب ہیں کہ ان مطالب کا احصاء 1-2 تقریروں میں ہو نہیں سکتا. اس آیت پر پورا اشرا بھی پڑھا جائے تو کم ہے. عجب ارشاد الہی. لیکن سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ خود سورہ مبارکہ یاسین کی عظمت کو سمجھیں. سورہ یاسین کو سب سے پہلی عظمت تو یہ حاصل ہے کہ اس کا نام اسم گرامی مصطفیٰ پر ہے. یاسین، یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی لیے ادب تلاوت یہ ہے کہ جب آپ سورہ یاسین پڑھیں تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، پھر ٹھہر کے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آگے بڑھیں. اور پھر جب آپ کہیں والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین تو پھر ٹھہریں اور کہیں اللہم صل علی محمد وآلہ وجمیع المرسلین. اس کے بعد آگے بڑھیں. یہ ادب تلاوت ہے. جہاں بھی حضور کا تذکرہ آئے صراحتاً یا کنایتاً وہاں درود پڑھنا آپ نے کہہ دیا واجب تو میں مستحب کیسے کہوں؟ یہ ایسا مستحب ہے کہ اسے واجب ہی جانو. بھائی بعض ایسے مستحبات ہوتے ہیں جن کا ثواب واجبات سے بڑھ کر ہوتا ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ مستحب ادا کر کے واجب ساقط ہو جائے گا. یہ نہیں ہے. واجب واجب رہے گا، قائم رہے گا، برقرار رہے گا. انسان واجب ترک کرے گا تو گناہگار ہوگا، عقاب ہوگا، عذاب ہوگا، جب تک کہ پروردگار اپنی رحمت کاملہ سے مغفرت نہ فرمائے.